اچھا ایک اور بات میں نے آپ سے پوچھنی تھی، یہ جو ابو بکر اور عمر جب یہ خلیفہ بنے تھے، جی لائک آپ کو لگتا ہے کہ یہ کیسے خلیفہ بنے تھے؟ ان کے پاس مین پاور اور پیسہ اس ٹائم تھا اتنا کہ یہ کنونس کر سکتے سب کو کہ بھائی بنیں گے جی، پاور پیسے زبردست؟ اس طرح نہیں تھے، لیکن اس زمانے میں پیسوں کی لالچ بڑی تھی ان کو. یعنی اس زمانے میں یہ تھا کہ اچھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا مشین کریٹ کیا ہے کہ مسلمان ایسے پاور بن گئے ہیں کہ اب ان کے فتوحات ہو جائیں گے. اور اب جو ہے اب جو ہے ہم شام بھی لیں گے اور مختلف علاقوں سے زکوٰۃ تو آتے تھے، ٹیکس آتے تھے. تو لازمی بات ہے جس کے پاس حکومت اگر آئے گا تو اس کے پاس پیسے بہت ہوں گے، اور اس کے بعد جو فتوحات ہوں گے، جو مزید علاقے ہم پکڑ لیں گے، کیونکہ ساتھ والے علاقے جتنے تھے وہ پیگن لوگ تھے، مشرک لوگ تھے، بت پرست تھے. ان کو پکڑ کے ان کو فتح کرنا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا. پھر پکڑتے ہیں ان کے مردوں کو قتل کریں گے، عورتوں کو اٹھا کے لے کے آئیں گے. پھر جو ہے روم والوں کے ساتھ، اور روم والے ایسے نہیں تھے کہ روم کے بارڈر میں بہت بڑا فوج ہے، وہاں کوئی کراس نہیں کر سکتا. تو یہ عرب جو تھے اسلام سے پہلے ریڈ کرنا، ریڈ انگلش میں لفظ ہے RAID، ایک دفعہ حملہ کرو کسی علاقے پر، وہاں سے مال اٹھا کے لے کے جاؤ، عورتیں اٹھا کے لے جاؤ. یہ ان کا کام یہی تھا اسلام سے پہلے. اور عربوں کا ایک دوسرے قبیلے پہ حملہ کرتے تھے، ہاں مردوں کو قتل کرو، عورتیں ان کا اٹھاؤ، مال وغیرہ ان کا اٹھا لو. ان کا کام یہی تھا. بہت سارے صحابہ کا کام یہی تھا اسلام سے پہلے، یعنی چور تھے، ڈاکو تھے. تو یہ تو مثلا سعد بن وقاص جو تھا، سعد بن وقاص اسلام سے پہلے ان کا کام یہی تھا. یہ لوگ ڈاکو تھے. تو ان لوگوں کو پتا تھا کہ یہ ابھی جو اسلام آیا ہے نا، ابھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جائیں گے، سب ہمارے ہاتھ میں ہوگا. ہم کیپچر کریں گے ادھر ادھر، یہاں سے لونڈیاں اٹھا کے لائیں گے، یہاں سے پیسے لے کے آئیں گے. اور پھر یہ جو شام کا جو علاقہ ہے اتنا بڑا ہے، اتنے اس میں پیسے ہیں، اتنے اس کو پکڑ لیں گے. اور چھوٹے موٹے شہر ہیں یہاں پہ، اگر ہم 5000 2000 آدمی کا لشکر بھیج دیں گے، ان کو پکڑنا ہمارے لیے مشکل نہیں ہوگا. تو ان کو بخوبی پتا تھا. ایک طرف سے یہ ہے، دوسری طرف سے یہ تھا کہ ان کے پاس مین پاور تھا. پیسے اتنے نہیں تھے ان کے پاس، لیکن مین پاور بہت تھا. مین پاور ان کے پاس بڑا تھا، کیونکہ جتنے قریش جو تھا، اصل عرب میں ایلیٹ جو طائفہ تھا قریش. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی، اسلام سے پہلے جو سب سے اثر رسوخ والا، مثلا اب مثلا ہندوستان میں سب سے اثر رسوخ والا کون سا پارٹی تھا؟ کانگریس جو تھا نا، فرض کریں ہندوستان بننے سے پہلے آل انڈیا جو کانگریس ہے، آل انڈیا کانگریس، یہ تو ہندوستان پہ ان کی حکومت تھی. مختلف صوبوں میں ان کے چیف منسٹر سے، انگریزوں کے زمانے میں ان کے چیف منسٹر سے، پارلیمنٹ ان کے ہاتھ میں تھا مختلف، کیونکہ انگریزوں کے زمانے میں بھی انتخابات تھے. تو مثلا بنگال میں یا مثلا مہاراشٹرا میں، کہاں بہت سارے علاقوں میں ان کی حکومت، سندھ میں، وہ مختلف علاقوں میں ان کی حکومتیں بنتی تھیں. تو جب انگریز گئے ہیں تو بھی یہ حکومت ان کے ہاتھ میں. اب انگریزوں کے جانے کے بعد کانگریس کب کمزور پڑی ہے؟ کانگریس سنہ 2000 کے بعد مجھے لگتا ہے کمزور ہو گئی ہے انڈیا میں. ہمیشہ حکومت کانگریس کی بنی ہے. جب مثلا اندرا گاندھی، راجیو گاندھی، اس کے بعد کتنے لوگ تھے، وراٹ جی دیسائی، وہ اتنے پرائم منسٹر سب انڈیا کے کانگریس کے بنتے تھے. تو ابھی جو ہے وہ جو پاورفل پارٹی ہے ہندوستان میں، کون سی ہے؟ وہ بی جے پی ہے. ہاں مجھے یہی لگتا ہے. لیکن اس زمانے میں عرب میں جو سب سے اس زمانے میں پولیٹیکل پارٹیز نہیں تھے. وہاں پہ نظام کس کا تھا؟ قبائل کا نظام تھا، ٹرائبس کا نظام تھا. اب جو ہے اب ماڈرن دور میں اس کا کس کا نظام ہے؟ پولیٹیکل پارٹیز کا نظام. اس زمانے میں ٹرائبس کا نظام تھا. تو ٹرائب میں سب سے پاورفل قریش تھا. وہ اسلام سے پہلے بھی، اسلام کے بعد بھی قریش. اور قریش اول سے آخر تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، اور آخر میں یہ مسلمان ہوئے مجبوری کے تحت، نہ یہ کہ یہ لوگ انہوں نے واقعا دل سے ایمان لائے. کیونکہ فتح مکہ کے وقت ان کو قتل ہونا تھا، یہ قتل ہو جاتے، اپنی جان بچانے کے لیے مسلمان ہو گئے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد یہ پھر بھی طاقت ان کے ہاتھ میں آئی. سب قبائل جو تھے دیکھتے تھے قریش کی طرف، اور قریش بنو ہاشم کے مخالف تھے، پیغمبر کے مخالف تھے، اور پھر امیر المومنین علی علیہ السلام کے مخالف تھے. تو لازمی بات ہے جو سب سے ایلیٹ طبقہ ہے، جب اب وہ پہلے وہ اس اختلاف تھا، اب اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک فرد ہے، ان کے وفات کے فوراً بعد وہ نہیں چاہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پروگرام بنایا ہے کہ میرے بعد امیر المومنین علی علیہ السلام کو حکومت ملے، وہ یہ نہیں چاہتے. وہ چاہتے ہیں ان کا اپنا آدمی. ان کا اپنا آدمی کون ہے؟ ابو بکر. ان کا اپنا آدمی کون ہے؟ عمر. تو ابو سفیان اور ان لوگوں نے ان کی تحالف ہو گئی ہے، انہوں نے حکومت ہاتھ میں لیا ہے. اور دوسرے قبائل میں ان کے ابو سفیان کے بڑے تعلقات تھے، تو ان لوگوں نے ان کو سب قبائل کو ساتھ ملایا ہے. مختلف قبائل سے لوگ فوج لے کے آئے تھے مدینے میں، ہزاروں کی تعداد میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے فوراً بعد صرف بنی اسلم قبیلے سے لوگ 4000 سپاہی لے کے آئے تھے مدینے میں. خود ابو عمر کہتا ہے کہ مجھے ڈر تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہاں پہ لڑائی ہوگی، لیکن جب میں نے بنی اسلم کو دیکھا کہ صرف اس قبیلے سے 4000 لوگ آئے ہماری حمایت میں، تو مجھے یقین ہو گیا کہ جو ہے کچھ نہیں ہوگا یہاں. اور اس کے بعد مختلف قبائل کو
یہ لوگ یہی بات کہہ کہ یہ بہت ساری تواریخ میں، تاریخ طبری وغیرہ میں موجود ہے، ابو بکر اسی بات کو کہ بھائی دیکھو آ جاؤ، ہم ابھی جو ہے حملہ کریں گے شام پر، وہاں سے بہت ساری لڑکیاں لے کے آئیں گے، پیسے لے کے آئیں گے، آپ کو دیں گے، آ جاؤ. تو لوگ اسی لالچ میں اس کے ساتھ بیعت کرتے تھے. جی ہاں. اچھا ٹھیک. اچھا اگلا کوشچن ہے تھوڑا نا شاید مائٹ بی ڈیفیکلٹ ہو، مے بی ناٹ فار یو. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوائزن دیا گیا تھا، میرا کوشچن یہ ہے کہ اس کے بعد وہ کتنا ٹائم زندہ رہے تھے آپ کے لائک شیعہ بکس میں؟ جیسے وہ ٹائم نہیں معلوم، یعنی ان کا آخری ایام میں مثلا شاید 1 ہفتہ 2 ہفتہ، دقیق ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کب ان کو پوائزن دیا گیا تھا. یہ جو کہتا ہے نا ان کو وہ یہ کہ وہ شہید دنیا سے گئے، تو دونوں فرقے کہتے ہیں، شیعہ بھی کہتے ہیں، مخالفین بھی کہتے ہیں کہ ان کو زہر دیا گیا تھا. زہر کون سا دیا گیا تھا؟ وہ خیبر والا زہر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا بھی نہیں تھا، یہ سب جانتے ہیں. اور اس کے ساتھ صحابی بیٹھا تھا، جس نے کھایا تھا وہ فوراً اسی وقت مر گیا تھا. وہ زہر جو تھا وہ پوائزن بڑا پاورفل تھا، اسی وقت جس آدمی نے کھایا تھا وہ مر گیا تھا. انسان کی فزیولوجی اس طرح ہوتی ہے کہ اگر ایک زہر مجھے مار دیتا ہے تو وہ اگر آپ کہتے ہیں تو وہ آپ کو بھی اسی وقت مار دے گا. اس طرح نہیں کہ پھر آپ چل رہے ہیں 4-5 سال تک، پھر آپ جا کے 4-5 سال کے بعد آپ بیمار ہو جائیں. اگر وہ اس طرح کا زہر ہے نا کہ 4-5 سال کے بعد مار دیتی ہے، تو وہ اس ساتھ والے آدمی کو بھی نہ مار دیتا اسی وقت. ٹھیک ہے نا. اور یہ کوئی حدیث روایت نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس پوائزن سے مرے، خیبر والے پوائزن سے مرے. یہ صرف علماء کے اجتہادات ہیں، وہ صفائی پیش کرتے. تو اب ان کو جو زہر ملی ہے یہ کہ ان کے وفات سے کتنے دن پہلے، ہو سکتا ہے مثلا 2 ہفتے پہلے، 1 ہفتے پہلے، ہمیں یقین سے نہیں معلوم، الاقل اس حقیر کو نہیں معلوم کہ کتنے دن پہلے ان کو زہر دیا گیا. بہرحال ان کو زہر دیا گیا تھا. اور ان کو بہت دفعہ ہوتا ہے کہ انسان زہر دیتا ہے، 1 مہینے بیمار رہتا ہے، مر جاتا ہے نا، ہو سکتا ہے 1 مہینے پہلے دیا ہو، لیکن انہی ایام میں، آخری ایام میں ان کو دیا گیا، یا 2 مہینے 3 مہینے، اس طرح تو ہوتا ہے انسان بہت دفعہ زہر جو ہے، لیکن انہی آخری ایام میں ان کو زہر دیا گیا تھا. اچھا